سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع ہے غالباً. تو گزشتہ جو نشست تھی اس میں سورہ ابراہیم میں آخرت کے حالات آپ کے سامنے رکھے. تو یہ درس نمبر 280 ہے، اور آج کا جو اہم عنوان ہے وہ ہے شیطان اور انسان کا مکالمہ. روز محشر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو شیطان کا اور انسانوں کا کیا مکالمہ ہوگا، کیا کنورسیشن ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ابھی بڑی اہم بات ہے، ذرا سوچیں کہ آخرت کا دن ہو اور انسان اللہ کے حضور حاضر ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی کبھی فرما برداری نہیں کی، ہمیشہ شیطان کا کام آ. اب شیطان سے جب وہ شیطان کے پاس جب وہ جائے گا کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی تیری فرما برداری کی، خدا کو چھوڑ کر تجھے مانا، تیری باتوں پہ یقین کیا، آج تو مجھے بچا لے، تو شیطان کیا جواب دے گا؟ ذرا وہ سنا. اللہ فرماتا ہے وقال الشیطان. کیا فرمایا؟ قول کا مطلب ہوتا ہے فرمانا، کہنا. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا. شیطان کون ہے؟ شیطان ایک ہی تو شیطان، ابلیس جس کا نام ہے. ابلیس کا نام ابلیس نہیں ہے، بلکہ اصل نام تھا عزازیل، اور یہ جنات میں سے تھا. بہت عابد، زاہد، عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار. یہ سارے القابات میں ابھی نہیں دے رہا، پہلے کے دے رہا ہوں کہ اتنا عبادت گزار تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں میں کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس کے سجدے کا نشان نہ ہو. ہر جگہ اس نے سجدے سے تر کی بھی تھی. تو بہرحال اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ سے بغاوت لے لے. اللہ سے بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف چلے جانا اور ڈر ہو کر ڈٹ کر چلے جانا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو اعزاز دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، میں تو اتنا پرانا ہوں اور کب سے سجدے کرے جا رہا ہوں، کب سے عبادتیں کر رہا ہوں، تو یہ منصب تو مجھے ملنا چاہیے تھا. اور آج ہی اللہ نے ان کو پیدا فرمایا
اس سے پہلے ان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہمیں حکم دے دیا کہ ان کو سجدہ کرو. اب دیکھیں نا، یہ اس کے دل میں تکبر آیا کہ میں تو اتنے سالوں سے عبادتیں کر رہا ہوں اور یہ ابھی پیدا ہوا، یہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو جب دلوں میں کمپٹیشن آ جائے نا کہ فلاں آگے کیوں بڑھنا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا، تو پھر گمراہیت آ جاتی ہے. اور وہ آیا تھا نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تو اگر ہمارا عقیدہ اور یقین اس آیت پر پختہ ہے تو جو آگے بڑھ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدوں کی صورت میں، یعنی فرشتوں کے سجدوں کی صورت میں جب عزت عطا فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے یہ گمراہ ہوا، اس نے اللہ سے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ گمراہ ہوا. یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے جو کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد سے گمراہ ہو گیا. تو اصل جو بات ہے جس کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب یہ گمراہ ہو گیا تو اس نے ایک اور گمراہیت یہ کی کہ اللہ کو کھلا چیلنج کیا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک تیرے بندوں کو جہنم بنا لے جاؤں. تیرے بندوں کو جب تک گمراہ نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن جو مخلصین میں سے ہیں، جو مخلصین میں سے ان پر تیرا بس نہیں چل سکتا. تو ابھی ازل سے یہ کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ اکیلے جہنم میں نہیں جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک لشکر جائے جہنم کے اندر. تب یہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے. اب جب سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اچھا شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں. شیطان کے ہتھیار جو ہے نا وہ 3-4 اس کے ہتھیار ہیں. یہ ذرا سمجھ لیں شیطان کے ہتھیار کیا ہیں. اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہے وسوسہ. وسوسہ یعنی انسان کے ذہن میں گناہ کا یا برائی کا ارادہ ڈال دینا. کوئی بھی کام ہو، برائی ہو، بس یہ انسان کے دل میں ایک بیج بو دے گا کہ یہ کر لو. تو میں کوئی نہیں دیکھ رہا، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. تو یہ گمراہ کرنے کا جو سہارا لیتا ہے سب سے پہلے وہ وسوسے سے لیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ انسان آدمی کی نفسیات کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے حساب سے وسوسہ ڈالے گا. اور وسوسہ ڈالنے کے بعد یہ بالکل کنارے پر ہو جاتا ہے اور یہ ہنستا ہے کہ دیکھو میں نے بس ایک خیال اس کے دل میں ڈال دیا نا، اب یہ اس میں چلتا رہے گا. اب انسان بیچارہ کمزور، وہ پریشان رہتا ہے، یار بات تو صحیح ہے، کر لینی چاہیے، کون دیکھ رہا ہے. جب بعد میں توبہ کر لیں گے، بس آ گیا کہ بھائی جھوٹ بول دو. کون سا آج کل تو ویسی برائی کا زمانہ ہے، جھوٹ بولنے میں کون سا برا، سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا وسوسہ بھی ایسے لفافے میں پیک کر کے نا بالکل ایسا ڈالے گا جیسے وہ برائی نہیں لگے گا. اب جھوٹ بولنے کا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں، دلیل یہ نہیں سبھی بول رہے ہیں تو آپ بھی بول دو. انسان اس کی دلیل کو قبول کر لیتا. اچھا وسوسے میں شیطان خیال کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹی دلیل بھی دیتا، آپ کو ڈائریکٹ برائی کی طرف نہیں بھارے. تو دیکھیں انسان کا ضمیر زندہ ہے. انسان کے اندر اللہ نے اتنی سمجھ تو رکھی ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھے اور اچھائی کو اچھائی سمجھے. اب شیطان کے لیے خطرہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی خیال دل میں ڈالا جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ اس کو برا کہے گا، سمجھے گا اس کو برا. اگر کسی کے دل میں شراب پینے کا وسوسہ ڈال رہا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ وسوسہ تو میں نے ڈال دیا، لیکن آدمی کا جو ضمیر ہے اس کا رد کرے گا، بولے گا نہیں ہے بری چیز. تو یہ پیچھے سے وسوسے کے ساتھ ایک دلیل بھی ایڈ کر کے ڈالتا ہے. ارے دنیا پی رہی ہے بھائی، صرف مسلمان ہی ہیں جو نہیں پی رہے. ایک گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک گھونٹ پینے سے جہنم میں کوئی چلے جاؤ گے. بعد میں سدھر جانا، پوری زندگی پڑی، ابھی 2-4 چسکے لے لو مزہ آ جائے گا، بعد میں پھر معافیا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ایک پیچھے سے وسوسے کے ساتھ ایک دلیل کو فٹ کر کے پھر لفافے میں پیک کر کے دیتا ہے، لیجئے جناب اس پہ عمل کیجئے. اور آدمی کمزور، ہاں بات تو صحیح ہے، چلو پوری دنیا کر رہی تو ہم بھی کر لیتے ہیں. بس وہ ایک دفعہ لت پڑ گئی تو اب ساری زندگی وہ اسی پہ چلتا رہے گا. پھر وہ وقت آتا ہے برائی کو برائی نہیں سمجھتا. تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وسوسہ. اس کے بعد دوسرا جو شیطان کا سہارا ہے، جو اس کی سپورٹ ہے، وہ ہے نفس، آدمی کا نفس. اس کو پتا ہے کہ نفس تو میرا بھی بڑا بھائی ہے. مفہوم ہے نا روایات کا کہ نفس اتنا خطرناک ہے کہ شیطان کا بھی بڑا بھائی ہے. شیطان کا بھی، یعنی ان ادر ورڈز آپ کہیں کہ شیطان کا بھی باپ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک خیال، نفس کی برائی کے خیالات 2 طرف سے آتے ہیں. ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا نفس کی طرف سے آتا ہے. یہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو خلاصہ لکھا اس کی تشریح بتا رہا ہوں.
کشف المعجوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر داتا لیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورا نفس اور شیطان کے وسوسوں میں فرق بیان کیا نا، اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وسوسہ یہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کے دل میں نا برائی کے دو طرح سے خیالات آتے ہیں. ایک آتا ہے شیطان کی طرف سے جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور ایک آتا ہے اپنے نفس کی طرف سے. کہاں سے؟ نفس کی طرف سے. اب دونوں میں انسان فرق کیسے کرے گا، کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا کہ شیطان کا وسوسہ کون سا ہے، نفس کا کون سا ہے؟ تو شیطان کے اور نفس کے وسوسے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شیطان جب گناہ کا خیال ڈالتا تو آدمی کو جلد باز بنا دیتا. مثال کے طور پر وسوسہ دیا جھوٹ بول دو. کئی بار پھنس رہتے سچائی کا اقرار کرنے میں تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی تھی، کہہ دیا جھوٹ بول دو. اب آدمی جلد باز ہو جاتا، ہاں یار جھوٹ بولو، فوراً بول کے فوراً جان چھوڑا، فوراً آدمی ایک دم اجلت انسان کے اندر آ جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے. تو شیطان کے وسوسے میں جلد بازی کا پہلو شامل ہوتا ہے، اور نفس جو ہوتا ہے نا، یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ انسان میں صبر دیتا ہے، ابھی نہیں بعد میں کر لینا. فحاشی کا خیال ڈالا، اب انسان جتنا بچ جائے، نفس کا جو خیال ہے بار بار پلٹ کے آئے گا. انسان چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو، اس کے یعنی نفس مرتا نہیں. شیطان کے وسوسے کو تو انسان ایک دم ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے، نہیں میں نہیں کرنا، منع کر دیا، نہیں کرنا، نہیں ماننی بات. لیکن نفس کا جو خیال ہے، نفس بار بار، نفس زیادہ ڈھیٹ ہے، یہ بار بار وسوسے پھینکتا رہتا ہے. ایک برائی کا خیال ڈال دیا تو بار بار ریمائنڈرز دیتا رہے گا کہ ابھی کر لو، ابھی کر لو، ابھی کر لو. انسان جان نہیں چھوڑا پاتا، اتنا خطرناک نفس کا وسوسہ. تو شیطان جو ہے وہ نفس کو استعمال کرتا ہے، اور وسوسے کی صورت کے بعد دوسرا جو اس کا آسرا ہے وہ ہے نفس. یہ نفس انسانی سے کھیلتا ہے. اور تیسرا جو اس کا ہتھیار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ویک پوائنٹس کو جانتا ہے. شیطان بڑا ناراض ہو رہا ہوگا، یہ تو میرے پر ہی بہن کرنا شروع ہو گیا. خیر الحمدللہ جب وہ ناراض ہوتا تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو آج یہ عزم کر لیں کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں نا جو باتیں شیطان کے جو سورسز ہیں گمراہ کرنے کے، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں اور آئندہ اس کی بات نہیں ماننی. اب دیکھیں تیسری بات جو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ یہ کہ شیطان ہر انسان کے ویک پوائنٹس کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور جتنی ہم اپنے آپ کی معرفت، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں رکھتے، اس سے زیادہ شیطان جانتا ہے. اس کو پتا بھی فلاں صاحب میں یہ کمزوری ہے، یہ ذرا غصے کے تیز ہیں، ان کو نا بس تیز دلا دو. اور بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی یہ تھوڑا سا غصے والا ہے، تو شیطان بار بار اس کو بات بات میں غصہ دلائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرے گا کہ اس کو غصہ آ جائے. اور اس کو پتا ہے کہ غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا، اور کیا کہتے ہیں کوئی کفریہ کلمات نکال دے منہ سے. اس کو پتا ہے غصے کا کمزور شخص کچھ بھی بول سکتا ہے، ماں کو گالی بک سکتا ہے آرام سے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو یہ انسان سے کھیلتا ہے غصے کے وقت. اس کو پتا ہے کہ غصہ اس آدمی کی کمزوری ہے، تو اس کو کوئی ایسی سچویشن بتا کرو کہ یہ نا ایک دم آپے سے باہر ہو جائے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اپنی سیلف کنٹرولنگ کو بیٹھے، بس ایسی کوئی بات کر دینی ہے. کیونکہ پتا ہے کہ غصے میں آئے گا تو زبان سے اول فول بولے گا، گالیاں بکے گا، بد زبانی کرے گا، بد کلام نہیں کرے گا، بڑوں کو گالیاں بک سکتا ہے، بدتمیزی کر سکتا ہے، بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یہاں تک کفریہ کلمہ بھی نکال سکتا ہے. اب یہ بھی ایک پوائنٹ بتا تھا. دوسرے کے بارے میں پتا ہے یار یہ بیچارہ تھوڑا سا عیاش قسم کا آدمی ہے، اس کو 2-4 عیاشیاں مل جائیں گی، نمازیں قضا کر دے گا، جھوٹ بھی بول دے گا، رشوت بھی لے لے گا، اور ساری برائیاں کر. یہ آدمی کے ویک پوائنٹ سے کھیلتا ہے. تو شیطان کا تیسرا جو سہارا ہے وہ ہے انسان کے ویک پوائنٹس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے ویک پوائنٹس پتا ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کب شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو سکتے ہیں. ہم بڑے نڈر ہو کے بولتے ہیں کہ دشمن ہمیں استعمال نہیں کر سکتا، ہم اتنے طاقتور ہیں. تو شیطان تو ہر وقت استعمال کرتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو انسان اپنے ویک پوائنٹس پر خود ہی نظر رکھے کہ یہ میری کمزوری ہے. تو جب کمزوری کو آپ کی کوئی شیطان استعمال کرتا ہے تو اس کو استعمال نہ ہونے دیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور بہترین علاج یہ کہ ٹھنڈا پانی پی لو، یا اس جگہ سے چلے جاؤ جہاں پہ غصہ آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جگہ کو چینج کر لو. بہت بڑا فرق انسان میں پڑتا ہے. تیسری بات، اب بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں. اس کے بعد شیطان کا چوتھا ہتھیار، یہ بھی بڑا عام ہے، بہت زیادہ. شیطان انسان کو گمراہ ایسے کرتا ہے کہ کسی بھی برائی کو اچھائی بنا کے پیش کر دے گا.
ایک بات بری ہے، گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کو اتنا خوبصورت، اتنا دل نشین اور اتنا اچھا بنا کے پیش کرے گا کہ آدمی اس میں بہ جائے گا۔ مثال کے طور پر بازار میں ہر طریقے کے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہے ہیں، مس کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ اب اس نے کاروبار شروع کیا تو شیطان نے کہا یار کیا ہی برا ہے، یہ تو عرف میں رائج ہے، سب جگہ ہی تو برائی ہے، کیا آج کل کھانا پینا چھوڑ دیں؟ اگر ایمانداری کے ساتھ ہی پیسہ کمانا اگر آسان ہوتا تو ہم تو بھوکے مر جائیں، اسے بہتر ہے جھوٹ بول کے کاروبار کر لو، دبا کے جھوٹ بولو، کوئی پکڑ نہیں۔ تو اس نے کیا کرا کہ جھوٹ کو ضرورت بنا کے اور اچھا بنا کے پیش کر دیا کہ بھئی آج کل تو رائج ہی جھوٹ ہے، تو جھوٹ بولتے رہو، کیا برا ہے، کوئی برائی والی بات نہیں۔ تو برائی کو اچھائی کی صورت میں پیش کرنا یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے شیطان بسا اوقات نیک بن کے بھی آتا ہے، اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، میں سنا سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے۔ بسا اوقات اتنا نیک بن کے آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ شیطان ہے۔ بسا اوقات اچھائی ایسے پیش کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس حل مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک چونکہ ہم درس کا دورانیہ جو وہ 40 منٹ ہی رکھتے ہیں، یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے سنڈے کا دن ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کام ہوتے ہیں، میں مختصر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک دلیل بھی مل جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سخت ریاضت اور مجاہدات کے زمانے کے اندر راتوں رات جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آواز اچانک آسمان کی طرف آپ کی نگاہ پڑی، آپ کو مشاہدہ ہوا۔ مشاہدے کا مطلب اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ کھل کے انسان کی نگاہوں میں بے حجاب آ جانا۔ تو حضور غوث اعظم نے مشاہدہ کیا کہ پورا آسمان نور سے چمک اٹھا ہے، پورا آسمان، اور ایک غیب سے ندا آتی ہے کہ اے عبد القادر، آج سے ہم نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا، تمہاری ریاضتوں کو قبول کر لیا، اور ہماری طرف سے تمہیں انعام یہ ہے کہ اب جتنی بھی حرام اشیاء تھی وہ تم پر حلال ہیں، وہ سب تم پر حلال ہیں۔ اب جب حضور غوث اعظم نے یہ بات سنی تو فوراً آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً پڑھا۔ بس آپ کا پڑھنا تھا کہ دم جو چمک دمکتی نہ غائب ہو گئی، اور اچانک چاروں طرف تاریک اندھیرا، اور جب دیکھا تو ایک عجیب پھٹکار زدہ شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضور غوث اعظم نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں، شیطان ہوں۔ تو حضور غوث اعظم نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ کہا کہ عبد القادر میرا ارادہ تو تمہیں گمراہ کرنے کا تھا، لیکن آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ میں نے تو اتنی تجلیات آپ کے سامنے پیش کی اور اتنے انوار و تجلیات کے نظارے آپ کے سامنے پیش کیے، بڑے بڑے بیگ ہیں، آپ نے مجھے کیسے پکڑ لیا؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ نے بڑے بڑے مقبول اپنے انبیاء کے اوپر حلال اشیاء حرام اشیاء کو حلال نہیں فرمایا، تو میری کیا اوقات ہے، عبد القادر کی کیا اوقات ہے؟ میں سمجھ گیا کہ تو دھوکے باز ہے، تیرا وسوسہ ہے، لہذا تو پکڑا گیا۔ اب اس نے کہا کہ عبد القادر افسوس ہے مجھ پر کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث اعظم نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا۔ علم والے تو بڑے بڑے بہ گئے، بڑے بڑے علم والے بہ گئے، خود شیطان کتنا بڑا علم والا تھا۔ تو آخر میں شیطان کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، یہ جو میرا ہتھیار تھا نا نیکی کی صورت میں آنا، اس سے میں بڑے بڑے 70 سے زیادہ کتب اور اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، اس اپنے ہتھیار کے ذریعے کہ ان کو بڑے بڑے انوار و تجلیات کے نظارے دکھائے اور وہ بہ گئے، ایسے ایسے میں نے گمراہ کیا، لیکن آپ گمراہ نہیں ہو سکے۔ تو یہ حضور غوث اعظم نے میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ شیطان نیکی کی صورت میں بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں وہ ذرا کمیونیکیشن سن لیں شیطان کی اور انسانوں کی۔ اللہ نے فرمایا وقال الشیطان، اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا لما قضی الامر، اس دن جب فیصلہ ہو چکا یا جب فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا، فیصلے والے دن سے مراد قیامت کا دن، قضائے امر سے مراد ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے گا، جہنمی جہنم میں چلے گا، سب کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اب جب لوگ شیطان کو پکڑیں گے کہ بھائی ہم نے تو تیری بات مانی تھی، جتنے کفار مشرکین منافقین سب اس کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے ہم تو تیری بات مانتے تھے، تو نے کہا کہ خدا کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کرو، ہم کرتے رہے، تو نے برائی کو ہمیں پیش کیا، ہم نے تیری دعوت قبول کی، آج ہم پھنس گئے تو تو کہاں بھاگتا ہے، ہمیں بچا کے جاؤ۔
تو شیطان کیا کہے گا کہ بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے اور میرے وعدے میں اختلاف ہے. ہاں میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا، اس میں اختلاف ہے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے. اب اپنے آپ کو تو اسے بری ذمہ کرنا نا. تو دیکھیں کیا کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان. کیا کہتا ہے کہ تم لوگ مجھ پر ساری بات رکھتے ہو کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا. یہ بتاؤ میں نے تمہیں کیا برائی پہ مجبور کیا؟ میں نے تو تمہیں مجبور نہیں کیا، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی کہ یہ برائی ہے یہ کر لو. تم نے اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ گناہ کرا ہے، میں نے مجبور نہیں کرا. دنیا میں ہر شخص پھنسانے والا، برائی کے اندر پھنسانے والا ہر شخص جب خود پھنس جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو مجبور کب کرا تھا، میں نے تو آپ کو سب چیزیں بتا دی کہ آپ خود ہی پھنسیں. تو شیطان بھی یہ بات کہے گا کہ علیکم من سلطان، میں آپ پر سلطان کوئی تھا، میں نے جبر کوئی کرا، میں نے ظلم کوئی کرا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی آپ کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تو آپ نے اسے قبول کیا، میرا اس میں کیا قصور ہے. پھر دوسری بات یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج ملامت مجھ پہ نہیں ہے تم لوگوں پر ہے. ابھی الٹا نیچا دکھائے گا. یہاں پہ شیطان بھی اپنے فالوورز کو نیچا دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ملامت مجھ پہ نہ کرو، ملامت تم پر کی جانی چاہیے کہ تم نے اللہ کو کیوں ٹھکرایا، تم نے اللہ کی بات کیوں نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا کہ آج نہ میں تمہاری فریاد پوری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد پوری کر سکتے ہو. دنیا میں تمہاری مدد کر سکتا تھا لیکن آج میرا بس نہیں چلتا. یعنی اب یہ اپنی بے بسی کا کھل کے اظہار کر رہا ہے کہ دنیا میں تو مجھ پہ بھروسہ کر لیا لیکن آج میری طرف سے کوئی امید نہ رکھنا، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ شیطان کہے گا وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، اپنا پارٹنر بنایا تھا نا کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں، تمہارا شریک ہوں، فرمائے گا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں. اب یہ شیطان کے جملے ہیں. دنیا بھر میں یہ شرک کی دعوتیں پھیلاتا رہا، برائی کو پھیلاتا رہا، لیکن آج یہ کہے گا کہ میں بھی بیزار ہوں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دوستو ذرا دیکھیں تو حاصل کلام یہ کہ شیطان کے شر سے بچیں. یہ انسان کو ایسا پھنساتا ہے کہ انسان نکل نہیں پاتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. جنتوں میں، جنت نہیں ہے جنات، جنت کی جمع ہے. اس کا مطلب ایک جنت نہیں کہ جنت ان کو دی جائیں گے. ایک جنت میں جائیں گے پھر پروموشن ہوگا، پھر دوسری جنت میں، پھر پروموشنز ہوتے رہیں گے. انسان کی نیکیاں وہاں پر کام آتی رہیں گی. فرمایا وہ جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا باذن ربہم، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں وہاں ان کی ملاقات اور دعا اور سلام ہو. یعنی جنتیوں کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا. تو دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اب یہ آیت ذرا سمجھیں، اس میں انسان کی کتنی مضبوطی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی. اس آیت کو ذرا پہلے پورا سمجھیں پھر میں بتاتا ہوں کہ اس میں تمثیل کیا ہے اور اس میں واقعہ کیا ہے. پھر فرمایا کہ شجرۃ طیبہ، وہ کلمہ پاک جس کی مثال کا شجر کہتے ہیں درخت کو، اور طیب کہتے ہیں پاک اور مطہر کو. فرمایا وہ کلمہ طیبہ جو ایک پاک باز یا پاک قسم کے درخت کی طرح ہے. کہ شجرۃ طیبہ اصلها ثابت، اور اس کی اصل، ایسا درخت جس کی اصل، جس کی روٹ فرمایا کہ ثابت، مضبوط ہے، قائم ہے. پھر فرمایا وہ فرعها، اور اس درخت کی جو فرع ہیں، فرع کا مطلب اس کی جو برانچز ہیں، فرمایا فی السماء، وہ آسمانوں میں. اب تمثیل دیکھیں بات کی کلمہ طیبہ کی. کلمہ بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا مراد ہے آپ کو بتاتا ہوں. کلمہ اور ایسا کلمہ جو طیب ہے، جو پاک ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے، اور وہ درخت ایسا مضبوط ہے کہ جس کی جڑ ہے، جس کی اصل جو ہے وہ زمین میں ثابت ہے، قائم ہے، اور اس کی جو فروعات ہیں، اس کی جو برانچز ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ فرمایا کہ آسمانوں کی طرف ہے. پھر فرمایا
تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، فرمایا کہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اس کے پھل کبھی رکتے ہی نہیں ہے، پورے سال اس کے پھل جو ہے وہ جاری رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھے۔ اب اس آیت کے اندر جو درخت ہے نا، درخت کی مثال مومن کی مثال، فرمایا کہ مومن کی مثال اس کلمے کی طرح ہے، اس جو ایک درخت کی مثل ہے، اور جس کی جڑیں یعنی جس کے اندر ایمان کی جڑیں اس کی مضبوط شاخوں کی طرح قائم ہے۔ دیکھیں انسان کا دل ہے، ایمان دل میں ہے، لیکن ایمان دل کے اندر ایسا پیوست ہو گیا کہ اب نکلنے کا نام نہیں ہے، ایسا مضبوط ایمان ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ مومن کے جو عمل صالح ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ پھلدار ہیں، ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا۔ دیکھیں اللہ کے نبی جو ہیں اگر سوال پوچھیں تو اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دیکھیں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی شامل تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش مزاجی میں ہم سے ایک سوال پوچھا۔ اب وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جو مومن کی طرح ہے، مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ جو مومن کی طرح ہے، جس کے پتے نہیں گرتے اور جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، تو ایسے درخت کی مثال مجھے بتاؤ، ایسا درخت کون سا ہے جو مومن سے بہت زیادہ ملتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آ گیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ جواب دینے والے تھے لیکن رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ کیونکہ آپ نے سوچا کہ سرکار کی خدمت میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں اور حضرت علی بھی موجود ہیں۔ جب سرکار کے سوال پر یہ خاموش ہے ادب کے لحاظ میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں تو عمر فاروق اعظم کا شہزادہ ہوں، تو اس وقت میرا جواب دینا خلاف ادب نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب دیکھیں، کم عمر صحابی ہیں، ابھی اتنی عمر نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے آنسر پتا تھا، جواب مجھے معلوم تھا، میں کہہ سکتا تھا، لیکن خیال آیا کہ اتنے جلیل القدر صاحب ہیں، ابو بکر صدیق جیسے صحابی بیٹھے ہیں، حضرت علی جیسے صحابی ہیں، تو میرا جواب دینا اس وقت مناسب نہیں، کیونکہ جواب تو ان کو بھی پتا ہوگا لیکن وہ ادب میں خاموش ہے۔ تو یہ سوچ کے وہ اپنے گھر پہ واپس آ گئے، جواب نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب مجلس سے اٹھنے لگے تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وہ کیا، ابھی عمر فاروق اعظم کے پاس آئے اور اپنے والد ماجد حضرت عمر کو پوری بات بتا دی کہ ابا حضور ایسا ایسا ہوا، سرکار نے پوچھا مجھ سے کہ کون سا درخت ہے جو مومن سے ملتا ہے، جس کے پتے نہیں گرتے اور جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹے اگر تم سرکار کے سامنے اس کا جواب دے لیتے تو تمہارے باپ کو زیادہ خوشی ہوتی، تمہارے باپ کو زیادہ خوشی۔ اس سے پتہ لگا کہ جواب دینا ادب کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں ادب کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، بعض صحابہ خاموشی میں ادب سمجھتے ہیں اور بعض حضور کے مزاج مبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دینا ادب سمجھتے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم کا یہاں پر اجتہاد یہ تھا کہ جواب دینا کوئی بیدوی نہیں تھی، اگر جواب دینا بیدوی ہوتی تو سرکار پوچھتے ہی کیوں؟ تو سرکار نے پوچھا تھا، اور جن کے نزدیک جواب دینا سے زیادہ مناسب یہ تھا کہ خاموش رہ جائے وہ بھی اپنے طریقے پر صحیح ہے۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر مجلس سے اٹھنے لگے تو سرکار نے خود اس کا جواب دیا، کہا کہ وہ جو درخت ہے جو مومن کی طرح ہے وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ اور آپ دیکھ لیں کھجوروں کے درخت کے پتے نہیں گرتے، پتے جھڑتے نہیں، اور پورے سال ہی ہرا بھرا رہتا ہے اور پورے سال ہی پھل دیتا ہے۔ کھجیاں ہوتی ہیں پھر وہ پکتی رہتی ہیں کھجور بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ یہ درخت مومن کی مثل ہے کہ مومن پورے سال سرسبز و شاداب رہتا ہے، کبھی گناہوں سے پھیکا نہیں پڑتا اور اس کو پورے سال پھل دیتا رہتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو اللہ نے مومن کی مثال بیان کی، اب کافر کی سننے فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ذرا جملہ سنیں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، فرمایا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، فرمایا کہ اور بری بات کی مثال اس برے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، جس کو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔
آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والے حق بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، تو ان کی اس حق بات پر قائم رہنے کو اللہ پسند فرما کر ان کو پھر استقامت بھی دیتا ہے، اور جو حق بات پر قائم نہیں رہتے تو پھر وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ فیض نثاریہ سے آج رات 11 بجے روٹین کے مطابق پروگرام نشر ہوگا احکام الشریعہ کے نام سے۔ گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے کفر کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کفر کتنی قسموں کا ہوتا ہے، کفر التزامی اور لزومی۔ انشاءاللہ آج بھی یہ لائیو نشر ہوگا، اور اس میں بھی بہت ساری جو عقائد ہیں، ابھی چونکہ عقائد پہ بات چل رہی ہے تو عقائد کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو لائیو ضرور دیکھیں، اور جہاں جہاں ہو سکے شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ کتاب آتی ہے سچی حکایات، حضرت صاحب بڑا اس کو پسند فرماتے تھے، تو ہم نے اسی چینل پر اس سے کچھ حکایات بیان کرنے کا سلسلہ بھی رکھا ہے، چونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ حکایات کو بہت پسند کرتی ہے، اور اس میں اصلاح کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی واقعہ سن لیا تو اسے ہمیں زیادہ سبق ملتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اصلاح کے پیش نظر یہ سلسلہ بھی شروع کیا گیا، تو آپ اس چینل کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأہلہ